السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، تفسیر الجلالین میں آج ہمارا سبق ہے آیت نمبر 68 سے۔ آج جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ آیت نمبر 68 ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں پیراگراف نمبر 3 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیراگراف نمبر 3 ہے، قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہم آیت کے اجزاء بھی پڑھیں گے اور اس کی تفسیر بھی پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، افلم یدبروا، تو کیا وہ لوگ سوچتے نہیں، کیا وہ لوگ جانتے نہیں، کیا ان لوگوں کے پاس اتنی عقل نہیں ہے سوچنے کے لیے؟ در حقیقت یدبروا جو لفظ ہے اس کی اصلی حقیقت جو ہے یتدبروا ہے۔ یدبروا اصلہ یتدبروا، یدبروا در اصل یتدبروا، فادغمت التاء فی الدال، تو تا کا دال میں ادغام کر دیا گیا۔ تا کو دال میں مدغم کرنے کے بعد اس کو یعنی تا کو دال میں ملانے کے بعد یدبروا پڑھا گیا، یعنی تا اور دال دونوں کی ادائیگی سیم ہونے کی وجہ سے، دونوں کا مخرج قریبی ہونے کی وجہ سے تا کا دال میں ادغام کر دیا گیا۔ اکثر ان حروف کا، ان الفاظ کا ادغام کر دیا جاتا ہے کہ جو مثل مخارج ہوتے ہیں، جو مخارج میں ایک جیسے ہوتے ہیں تقریباً، تو ان جیسے دو الفاظ کا آپس میں ادغام کر دیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو تا اور دال کی ادائیگی تقریباً ایک ہی ہے، تو لہذا یدبروا حقیقت میں یتدبروا تھا، فادغمت التاء فی الدال، تو تا کا دال میں ادغام کر دیا گیا، تو لہذا یدبروا ہو گیا۔ تو قرآن پاک کے اندر مصحف کے اندر یدبروا لفظ استعمال کیا گیا ہے، حقیقت میں تا کا دال میں ادغام کر دیا گیا ہے، اس لیے یدبروا ہو گیا۔ معنی حقیقت میں وہی ہے جو یتدبروا کا ہے۔ افلم یدبروا، تو کیا وہ لوگ نہیں سوچتے، فادغمت التاء فی الدال، یدبروا اس لیے ہو گیا کہ تا کا دال میں ادغام کر دیا گیا۔ القولہ، یعنی قرآن پاک کے اندر، حکم کے اندر اور بات کے اندر جو بات ان کو بتائی گئی ہے، ای القرآن الدال علی صدق النبی، یعنی وہ قول، وہ بات جو قرآن پاک ہے اور جو دلالت کر رہی ہے، وہ بات یعنی کہ قرآن پاک جو دلالت کر رہا ہے علی صدق النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر جو قرآن دلالت کر رہا ہے، افلم یدبروا، تو کیا وہ اس پر غور و فکر نہیں کرتے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق اور سچائی پر دلالت کر رہا ہے؟ ام جاءہم ما لم یأت آباؤہم الاولین، یا ان کے پاس کوئی وہ چیز آ گئی ہے جو ان کے پہلے آبا و اجداد کے پاس نہیں آئی؟ یعنی کیا یہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، تو کیا ان لوگوں کے پاس قرآن پاک کے علاوہ کوئی اور کتاب آ گئی ہے، یا آسمانی کتابوں کے علاوہ کوئی اور چیز آ گئی؟ جو ان کے آبا و اجداد کے پاس آسمانی کتابیں آئی ہیں، کیا ان آسمانی کتابوں کے علاوہ کوئی اور پیغام کہیں اور سے آ گیا ہے جو کہ یہ آپ کی سچائی کو نہیں مانتے؟ یا یہ پھر قرآن پاک کے اندر ہی غور و فکر کیوں نہیں کر لیتے؟ افلم یدبروا، تو کیا یہ قرآن پاک کے اندر غور نہیں کرتے، یا ان کے پاس وہ آ گیا جو ان کے آبا و اجداد کے پاس نہیں آیا تھا؟ ام لم یعرفوا رسولہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ان کے پاس، او لم یعرفوا رسولہم، یا وہ اپنے پیغمبروں کو نہیں جانتے پہچانتے۔ ام لم یعرفوا رسولہم، یا وہ اپنے پیغمبروں کو نہیں جانتے۔ فہم لہ منکرون، کیا وہ ان کا انکار کرتے ہیں، کیا وہ ان کو جھٹلاتے ہیں؟ یا وہ اپنے رسولوں کو نہیں جانتے تو پھر کیوں وہ اپنے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، کیوں ان کا انکار کرتے ہیں؟ ام یقولون بہ جنۃ، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو دیوانگی ہے۔ ام یقولون بہ جنۃ، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک دیوانگی ہے؟ پیغمبروں کو وہ یا تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو دیوانگی ہے، تو وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیا ان کے پاس قرآن پاک کے علاوہ یا آسمانی کتابوں کے علاوہ کوئی اور کتاب آ گئی ہے؟ وہ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ تو کیا ان کے پاس سوچنے کے لیے عقل نہیں ہے؟ تو قرآن پاک میں ان کو سوچنا چاہیے، جو خصوصی طور پر ان کے لیے اتارا جا رہا ہے، کیوں نہیں وہ قرآن پاک کے اندر سوچتے؟ تو یہ تمام الاستفہام فیہ، ان تمام کلمات کے اندر
اس آیت کے تمام اجزاء کے اندر استفہام پایا جا رہا ہے، جس کے اندر للتقریر بالحق، حق کو ثابت کرنا مقصد ہے۔ ان تمام کے اندر پوچھنا مقصد نہیں ہے، بلکہ ان تمام اجزائے استفہامیہ کے اندر للتقریر بالحق، حق کو ثابت کرنے کے لیے استفہام ہے۔ من صدق النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے متعلق جو استفہام ہے وہ حق کو ثابت کرنے کے لیے ہے۔ ومجیء الرسل للامم الماضیہ، اور گزشتہ امتوں کے لیے آنے والے رسولوں کے آنے کے متعلق ثابت کرنا مقصد ہے۔ للتقریر بالحق من صدق النبی و مجیء الرسل للامم الماضیہ، ومجیء الرسل للامم الماضیہ، اور گزشتہ امتوں کے لیے آنے والے رسولوں کے برحق ہونے پر اور ان کے محقق ہونے پر یہ استفہام ہے۔ ومعرفت رسولہم بالصدق والامانہ، اور یہ استفہام للتقریر بالحق، حق کو اس بات پر ثابت کرنے کے لیے ہے کہ ومعرفت رسولہم بالصدق، یعنی ان کو بتانا کہ ان کے رسول، ان کے تمام پیغمبر جو گزشتہ امتوں کے لیے آئے ہیں، بالصدق والامانۃ، وہ صدق و امانت کے ساتھ آئے تھے۔ وَأَلَّا جُنُونَ بِهِ، اور اس بات کی طرف بتانے کے لیے یہ سوالات کیے گئے ہیں اس آیت کے اندر، اللہ جنون بہ، کہ ان تمام انبیاء اور رسل کو پاگل پن سوار نہیں تھا۔ تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کی اس آیت کے تمام اجزاء کے اندر افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباؤہم الاولین ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون ام یقولون بہ جنۃ کہہ کر کے یہ تمام سوالات اس لیے کیے گئے ہیں۔ الاستفہام فیہ للتقریر بالحق، یہاں پر استفہام حق کو ثابت کرنے کے لیے ہے، جو کہ حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی سے متعلق ہے، اور جو کہ حق پہلی امتوں کے رسولوں کے آنے کے متعلق ہے، اور جو حق پہلے رسولوں کی سچائی اور ان کی امانت کی جانکاری کے متعلق ہے۔ وَأَلَّا جُنُونَ بِهِ، اور جو اس متعلق ہے، جو اس تعلق سے ہے کہ ان کو کوئی پاگل پن سوار نہیں تھا، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یہاں پر سوال کیے گئے ہیں، اور یہ سوالات انکاری ہیں۔ ان سوالات کی جو قسم ہے وہ سوالات استفہامی نہیں ہوتے، یعنی وہاں پر پوچھنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر انکار کرنا مقصد ہوتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ چلیے پیراگراف نمبر 4 میں نیکسٹ آیت ہے، بل، یعنی حقیقت تو یہ ہے، جاءہم بالحق، یعنی کہ افلم یدبروا القول، قرآن پاک کی پہلی والی آیت کے اندر کہا گیا کیا ان کے پاس قرآن نہیں آیا، تو کیا وہ قرآن پاک کے اندر نہیں سوچتے؟ تو اگلی والی آیت کے اندر کہا جا رہا ہے بل جاءہم بالحق، کیوں نہیں، حقیقت میں ان کے ساتھ، ان کے پاس حق بات آئی ہے۔ بل للانتقالی، بل یہاں پر انتقال کے معنی میں ہے، یعنی جتنے سارے مفاہیم ما قبل والی آیت کے اندر کریٹ کیے گئے ہیں اور متعین کیے گئے ہیں، ان تمام معانی کا الٹ کرنے کے لیے، اور ان تمام استفہامی معانی کو الٹ کرنے کے لیے اور اس کا معنی پلٹنے کے لیے بل کا استعمال کیا گیا۔ بلکہ بات تو یہ ہے، جاءہم بالحق، ان کے پاس قرآن پاک آیا، ای القرآن المشتمل علی التوحید و شرائع الاسلام، یعنی قرآن جو کہ مشتمل ہے علم توحید پر اور اسلامی شرائع پر، یعنی اسلامی شریعت اور طریقت پر، اسلام کے اندر جو شریعتیں ہیں ان تمام کا احاطہ کیے ہوئے اسلام آیا اور توحید کا پیغام ساتھ لایا، یعنی کہ قرآن پاک آیا۔ جاءہم بالحق، یعنی ان کے پاس حق بات پہنچی۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کے پاس حق نہ آیا ہو، بلکہ حق ان کے پاس آیا ہے، اور ان میں کے اکثر لوگوں نے حق کو ناپسند کیا۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان میں کے اکثر لوگ حق سے منہ پھیرنے والے ہوئے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ، اور اگر حق پیروی کرنے لگے ان کی خواہشوں کی، آواءہم کا معنی کیا ہے، ان کی خواہشوں کی، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ ای القرآن، یعنی کہ قرآن پاک اگر ان کی مرضی کے مطابق نازل ہونے لگے جیسا یہ چاہتے ہیں، اہواءہم، یعنی ان کی خواہش کے مطابق
लवी तबाल अगर इत्तिबा कर ले अलहक़ यानी कि कुरान, यानी कुरान नाजिल होने लगे अहवा अहम इनकी ख्वाहिश के मुतालिक, इनकी ख्वाहिश के मुवाफ़िक जैसा ये चाहते हैं, बी अनजा बिमा यहूनहु मिनश्शरीकी, यानी बी अनजा बिमा यहूनहु मिनश्शरीकी, यानी कि कुरान पाक आ जाए उस चीज़ के मुतालिक जो वो शरीक में से चाहते हैं, वल वलद लिल्लाही, और अल्लाह तबारक व तआला के लिए बेटे के मुतालिक जो वो चाहते हैं। कुरान पाक ऐसे ही बयान करने लगे कि हाँ जो तुम कहते हो कि अल्लाह के लिए बेटा है, तो कुरान कहने लगे कि हाँ हाँ अल्लाह के लिए बेटा है। ठीक है, ताअल्लाहु अन ज़ालिका, तो अल्लाह तबारक व तआला तो इससे बहुत ज़्यादा बुलंद है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये लोग चाहते हैं कि अगर वलवी तबाल हक़्क़ु, तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि अगर ये लोग चाहते हैं कि कुरान पाक इनकी मर्ज़ी के मुवाफ़िक़ नाजिल होने लगे तो लफ़सदतिस समावातु वल अर्दु वमन फ़ीहिन्ना, तो ज़मीन व आसमान फ़साद में पड़ जाएंगे, वमन फ़ीहिन्ना, और वो भी दरहम बरहम हो जाएंगे जो उनके अंदर मौजूद हैं, यानी ज़मीन व आसमान और जो ज़मीन व आसमान के दरमियान रहने वाले हैं सब के सब दरहम बरहम हो जाएंगे अगर इनके मुवाफ़िक़ कुरान पाक नाजिल होने लगे जैसा ये लोग चाहते हैं। ठीक है, आई खरजत अन निज़ामिहा अल मुशाहिद लिवुजूदिल मुतना तमानिअ मिन अश-शैइ आदतन इंद तअद्दुदी अल हाकिम, यानी खरजत अन निज़ामिहा, यानी ज़मीन व आसमान और जो भी कुछ इसके अंदर रहने वाले हैं सब के सब अपने मौजूदा निज़ाम से निकल जाएंगे। खरजत अन निज़ामिहा अल मुशाहिद, अपने देखे जाने वाले, जो अभी हम देख रहे हैं निज़ाम, ये तमाम देखे जाने वाले निज़ाम अपने निज़ाम से बाहर हो जाएंगे। लिवुजूदी अत-तमानिअ फ़िश-शैइ, यानी किसी चीज़ के अंदर तमानो पाए जाने की वजह से, तमानो किस चीज़ से पाया जाता है, इंद तअद्दुदी अल हाकिम, एक चीज़ में कई सारे हाकिम होने की वजह से, यानी कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला अपनी तौहीद का तज़किरा करता है और ये लोग कहते हैं कि तौहीद नहीं बल्कि शरीक है और वो अल्लाह तबारक व तआला का बेटा है जो ईसा है जिसका नाम, तो ऐसा ये लोग कहते हैं। तो इनके मुवाफ़िक़ अगर होने लगे हकीकत में ही तो ज़मीन व आसमान फ़साद में पड़ जाएंगे। क्यों पड़ जाएंगे? इसलिए कि ये सब के सब अपने निज़ाम से बाहर हो जाएंगे। निज़ाम से बाहर क्यों हो जाएंगे? इसलिए कि इसके अंदर तमानो हो जाएगा। तमानो कब हो जाएगा? आदतन तमानो जब हो जाएगा जब एक सल्तनत के अंदर कई बादशाह हो जाएंगे। इंदा तअद्दुदी अल हाकिम, हाकिम के मुतअद्दिद होने की वजह से, जिस तरह से एक मुल्क के अंदर एक बादशाह नहीं रह सकता, इसी तरह से इस सारे आलम को चलाने के लिए कई सारे खुदा नहीं हो सकते। इंदा तअद्दुदी अल हाकिम, कई सारे हाकिम पाए जाने की वजह से तमानो मौजूद होगा और तमानो से खरजत अन निज़ामिहा अल मुशाहद, देखे जाने वाला सारा का सारा निज़ाम अपने निज़ाम से बाहर हो जाएगा। और जब निज़ाम अपने निज़ाम से बाहर हो जाएगा तो लफ़सदतिस समावातु वल अर्दु वमन फ़ीहिन्ना, ज़मीन और आसमान के दरमियान जो भी कुछ हैं और जो ज़मीन और आसमान हैं सारे के सारे दरहम बरहम हो जाएंगे। बल अतैनाहुम बिज़िक्रिहिम, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है बल्कि हकीकत तो ये है कि हमने उनको उनका ज़िक्र पहुँचा दिया। बल अतैनाहुम, बल्कि हमने उनको पहुँचा दिया, दे दिया, बिज़िक्रिहिम, उनका ज़िक्र, यानी कि उनके लिए जो नसीहत की बातें थी वो हमने पहुँचा दी। आई बिल कुरानी, यानी कुरान पाक हमने उन तक पहुँचा दिया। अल्लज़ी फ़ीही ज़िक्रिहिम व शरफ़िहिम, कि जिसके अंदर उनमें जिस कुरान पाक के अंदर उनका ज़िक्र किया गया है, व शरफ़िहिम, और जिसके अंदर उनकी शर्फ़ियत बयान की गई है। फ़हुम अन ज़िक्रिहिम मुअरिदून, तो जब हमने उनका ज़िक्र उनके सामने पहुँचा ही दिया है तो वही लोग अपने ज़िक्र से फिरे हुए हैं और वही लोग अपने ज़िक्र को नहीं सुनते और कानों में उंगलियां डाल लेते हैं। तो जानबूझकर वो खुद नहीं सुनते तो वो लोग खसारे में हैं। हमने तो उन्हें उनका ज़िक्र पहुँचा दिया और जो उनके लिए नसीहत थी वो नसीहत हमने उनको पहुँचा दी। तो वही लोग हैं फ़हुम अन ज़िक्रिहिम मुअरिदून, कि यही लोग अपने ज़िक्र और अपनी नसीहत को नहीं सुनते और वो अपनी नसीहतों से मुअरिदून, मुँह फेरे हुए हैं, तो वो ख़ुद इस बात को झेलेंगे। तो जो उनके लिए मुसीबतें आने वाली हैं बरोज़ क़यामत, इस कुफ़रान नेमत और इस इनकारियत की वजह से और इस तकब्बुर की वजह से, तो वो इस मुँह फेरने वाली आदत को वो ख़ुद क़यामत के दिन देख लेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने काफ़ी यहाँ पर नसीहतें की हैं कुफ़ार के लिए कि कुरान पाक उनके लिए नाजिल हुआ, तो क्या वो लोग इसके अंदर गौर व फ़िक्र नहीं करते? तो क्या उनके पास वो निशानियाँ आ गई हैं जो उनसे पहले वालों के लिए नहीं आई थी? तो इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह
ان لوگوں کو مخاطب ہو کر کے بار بار اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ قرآن پاک کے اندر غور و فکر کرو، لیکن یہ لوگ فہم عن ذکرہم معرضون، یہ اپنی نصیحتوں سے پھرے ہوئے ہیں اور اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتے۔ تو پیارے بچوں، آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں پڑھیں گے پیراگراف نمبر 5۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔